السلام علیکم۔ راحیلہ کو وہاں چھوڑنے سے متعلق استاد جوجی نے مجھے غلط نہیں ڈانٹا تھا۔ میرا کوئی بھی خیر خواہ ایسا ہی کرتا۔ حقیقت یہی تھی کہ انسان بسا اوقات اس وقت کے حالات کے مطابق ہی کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ جوجی کو راحیلہ کا اور میرا رشتہ معلوم تھا، اور وہ سب کچھ بھی جو راحیلہ مجھ سے چاہتی تھی۔ نیز راحیلہ ان دنوں کن کیفیات سے دوچار تھی، اس کا بھی اسے اندازہ تھا، مگر صرف اندازہ۔ ابھی جوجی کو راحیلہ سے متعلق صحیح طرح ادراک نہیں ہو پایا تھا، جو ادراک صرف مجھے تھا۔ راحیلہ اکثر اوقات اپنے ذاتی معاملے میں بہت سرکش اور نافرمان ہو جایا کرتی تھی، پھر مجھے بھی خاطر میں نہ لاتی۔ کچھ اس میں کالی لہر والوں کی طرف سے اس کی برین واشنگ کا بھی دخل رہا تھا، اگرچہ میں نے اسے بہت بار سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر بقول کسی عورت اپنے ذاتی معاملات، یا یوں کہہ لیں اپنے اندر کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتی۔ وہ اسی پر قائم رہتی ہے جو وہ بہتر سمجھتی ہے۔ یوں میں نے کئی بار اسے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ سلیم چھالیا بڑا مکار اور موقع شناس شخص تھا۔ اس نے ضرور راحیلہ کو بہلا پھسلا کر اپنا اعتبار قائم کر کے بہت کچھ پتہ چلا لیا تھا، اور اب وہ اسی نکیل کے ذریعے راحیلہ کو اس قدر قابو کیے ہوئے تھا کہ اس روز اس نے نہ صرف میرے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ میرے ساتھ فوراً سرکشی پر اتر آئی تھی۔ کسی بہتر وقت کے لیے میں نے راحیلہ کے ساتھ زبردستی کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں جب نکے چودھری دراب جی اور سلیم چھالیا کے فورٹ روڈ والے ٹھکانے پر پہنچا تو وہاں سناٹا تھا، ماں سوائے بدرو نامی اس آدمی کے، جو نکے چودھری کا آدمی تھا، اور میں اسے پہلے یہاں دیگر آدمیوں کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ کدھر گئے سب؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کہیں گئے ہوئے ہیں، بدرو نے اسپاٹ لہجے میں بتایا۔ وہ مجھے بہت غور سے گھور رہا تھا۔ کہاں؟ بتا کر نہیں گئے؟ ٹھیک ہے، میں اپنی بہن راحیلہ کو لینے آیا تھا۔ میں نے کہا، وہ بھی ان کے ساتھ گئی ہوئی ہے؟ اس نے بتایا تو میں چونکا۔ کیا؟ وہ بھلا ان کے ساتھ کیوں اور کہاں جا سکتی ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، میں کیا جانوں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ تو اس کا مطلب ہے اس وقت یہاں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ان کی واپسی کب تک ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ہونٹ دبا کر پھر نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کچھ سوچ کر اور جانچنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں ادھر ہی بیٹھ کر ان کا انتظار کر لیتا ہوں۔ کہتے ہوئے میں قریب کی ایک نشست پر براجمان ہو گیا اور اس کا چہرہ بغور تکنے لگا۔ مجھے کچھ ایسا لگا جیسے وہ میری اس حرکت پر کچھ الجھن کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ بولا، میں بھی ذرا دیر میں یہاں سے کہیں جانے والا تھا، تب تک آپ بیٹھے رہیں، میں اپنی روانگی کی تیاری کر رہا تھا۔ کہتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے یکدم اپنی نشست چھوڑی اور دبے قدموں اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جسے کھول کر وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازے اے سی کی وجہ سے سپاٹ اور ایئر ٹائٹ تھے۔ میں اندر جھانک سکتا تھا، نہ ہی اندر والی کوئی گفتگو سن سکتا تھا۔ دفتن میں چونکا۔ قریب تپائی پر رکھے فون پر میری نظر پڑی اور میں کچھ سوچ کر میں اسی طرف کو بڑھا اور انتہائی آہستگی سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو میرا دل یک بارگی زور سے دھڑک اٹھا۔ توقع کے عین مطابق وہ اندر ایکسٹینشن پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ جلدی فون دے، انہیں ایک ضروری بات کرنا ہے چودھری صاحب سے، وہ کسی سے کہہ رہا تھا۔ میرے اعصاب تن گئے۔ تھوڑی دیر وہ فون پر کسی کا منتظر رہا، پھر دوسری جانب سے جیسے کسی کی آواز پہچانتے ہی مؤدبانہ بولا، چودھری صاحب، وہ سہراب آیا ہوا ہے۔ جی، جو آپ نے کہا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے۔ میں نے یہی کہا ہے اس سے، مگر وہ بڑا ڈھیٹ ہے، آپ لوگوں کا انتظار کرنے بیٹھ گیا ہے۔ کوئی حکم؟ یہ سب بتاتے ہوئے بدرو دوسری جانب سے حکم سنتا رہا۔ وہ یقیناً نکے چودھری دراب جی کی ہدایات بڑے دھیان سے سن رہا تھا۔ بہت بہتر جی، میں ایسا ہی کرتا ہوں، آپ تسلی رکھیں۔ ویسے میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے بھی جلدی مگر آہستگی سے ریسیور رکھا اور لپک کر نشست پر بیٹھ گیا اور پشت ٹکا کر جان بوجھ کر آنکھیں موند لیں جیسے بہت تھکا ہوا ہوں، لیکن ایک آنکھ کی جھری بنا کر سامنے دیکھتا رہا۔ مذکورہ دروازے سے بدرو برآمد ہوا۔ مجھے آنکھیں موندے دیکھ کر اس کے چہرے پر بڑی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ میں نکل رہا ہوں، اس نے گویا اعلان کیا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اچھا، میں نے بھی ایکٹنگ کرتے ہوئے تھکے تھکے انداز میں کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مرکزی دروازے سے باہر نکلتے وقت میں نے اس بار غور سے پورچ وغیرہ کی جگہ کو دیکھا
وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی، لیکن کونے میں سرخ رنگ کی 125 سائڈ سٹینڈ پر کھڑی دکھائی دی۔ یہ گوگل کی بائک تھی، وہ بھی شاید انہی لوگوں کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ میں گیٹ سے باہر آ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے کھڑکی سے چہرہ گھما کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ بدرو بھی باہر آ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بائک لے گا، مگر وہ پیدل تھا۔ میں نے اس پر مزید کوئی توجہ نہ دی اور کار کو گیئر میں ڈال کر آگے بڑھا لے گیا، لیکن ایک موڑ پر کار گلی میں لے جا کر روک دی اور پھرتی سے نیچے اتر کر دوسری جانب سے واپس پلٹا۔ پاس ہی ایک ٹرک کھڑا تھا، اس کی آڑ لے کر میں بنگلے کے گیٹ کو تکتا رہا۔ بدرو پہلے دائیں جانب چند قدم گیا، پھر بائیں جانب۔ اس کے بعد آگے جانے کی بجائے واپس پلٹ کر گیٹ سے گھر کے اندر چلا گیا۔ یکا میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اپنی رسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ شام کے سائے دراز ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی، جس کے باعث سرے شام ہی تاریکی پھیلنے لگی تھی۔ میں تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا۔ دراصل میں تسلی کرنا چاہتا تھا کہ کیا خبر بدرو اندر جانے کے بعد دوبارہ برآمد ہو یا واقعی کہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگرچہ مجھے یقین تھا کہ اس نے ایسا مجھے محض ٹالنے کے لیے کہا تھا، پھر بھی میں تسلی کر لینا ضروری سمجھتا تھا۔ کافی دیر تک جب وہ دوبارہ اندر سے نہیں نکلا تو میں نے دوبارہ بنگلے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مجھے اس کے برتاؤ اور جھوٹ پر پہلے ہی تاؤ آ رہا تھا۔ اس نے مجھے حقیقت بتانے کے بجائے وہاں سے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ اس بار میں نے اس کے ساتھ جارحانہ رویہ اختیار کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، لہٰذا میں نے حرکت کی اور دوبارہ بنگلے کی طرف چل دیا۔ ابھی میں بنگلے سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا کہ اچانک ایک گاڑی تیزی سے گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ میں ٹھٹک گیا اور یکدم راستہ بدل کر سڑک کے دوسری جانب آ گیا، جدھر ایک درخت تھا۔ اس کی آڑ لے کر میں نے دیکھا وہ گاڑی نکے چودھری کی تھی۔ تیز ہیڈ لائٹس اور نیم تاریکی کے سبب کوئی بھی گاڑی کے اندر بیٹھے سواروں کو نہ دیکھ پاتا اور نہ پہچان پاتا، لیکن میری عقابی نظروں نے اندر بیٹھے چودھری دراب جی اور سلیم چھالیا کو فوراً تاڑ لیا۔ میری متلاشی نظریں راہیلہ کو بھی تلاش کر رہی تھیں، مگر گاڑی میں وہ موجود نہ تھی۔ اسٹیئرنگ پر گوگل موجود تھا، یعنی گاڑی میں کل 3 افراد ہی موجود تھے۔ میں نے الجھن امیز انداز میں اپنی بھویں سکیڑ لیں، کیونکہ بدرو نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ راہیلہ بھی ان کے ساتھ گئی ہے۔ اب 2 ہی باتیں ہو سکتی تھیں، یا تو راہیلہ اندر ہی کسی کمرے میں موجود تھی، یا پھر یہ لوگ اسے کہیں اور لے جا کر چھوڑ آئے تھے۔ مگر کیوں؟ گاڑی کے ہارن بجانے پر اندر سے بدرو نے ہی گیٹ کھولا۔ گاڑی اندر چلی گئی، گیٹ بند ہو گیا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا کہ خفیہ مہم جوئی کرنی چاہیے، مگر کچھ سوچ کر میں نے ارادہ بدل لیا اور ایک بار پھر بنگلے کا رخ کیا۔ گیٹ پر پہنچ کر میں نے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے اور وجود میں گرما گرمی کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ شاید اب راہیلہ کی وجہ سے میرا ان سے ٹکراؤ ہونے لگا تھا۔ گیٹ کا بغلی دروازہ کھولنے والا بدرو ہی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی پہلے تو اس کے چہرے پر حیرت اور پھر تلخی کے آثار ابھرے۔ وہ اسی لہجے میں بولا، تم پھر آ گئے؟ ہاں، کیا وہ لوگ آ گئے؟ میں نے یوں ہی پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں آئے، جاؤ یہاں سے، وہ بدتمیزی اور ناگواری سے بولا۔ میں پہلے ہی اندر سے اس پر بری طرح تپا ہوا تھا۔ اس کے دوبارہ سفید جھوٹ پر مجھے آگ لگ گئی۔ میں نے دانت پیس کر اس کی پیشانی پر اس زور کا گھونسا جڑ دیا کہ وہ اُگ کی کرہ آواز نکالتا ہوا اندر کئی قدم پیچھے لڑکھڑایا اور کھلے میں جا کر گر پڑا۔ میں نے اندر قدم رکھ دیا اور بڑے اطمینان سے اپنے عقب میں دیکھے بغیر ایک ہاتھ سے بغلی دروازہ بھی بند کر دیا۔ یہ تیرے باپ کی گاڑی کھڑی ہے، جسے ابھی میں نے اندر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے گررا کر اس سے کہا، آئندہ مجھ سے تمیز سے بات کرنا۔ وہ نیچے پکے فرش پر گرا، اپنا سر جھٹکنے لگا تھا اور میں اس سے یہ کہتا ہوا بڑے آرام سے داخلی دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ بدرو سنبھالا لیتے ہی بھیانک انداز میں گررا کر اٹھا اور ساتھ ہی پستول نکال لیا۔ میں اس کی طرف سے محتاط تھا اور پلٹ کر اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگا۔ تو تمہاری یہ جرت کیسے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ پستول کی نال کا رخ میری جانب کر کے گرراتے ہوئے بولا۔ اور تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے کی؟ میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ویسے بھی گولی نہیں چلائے گا، کیونکہ یہ پوش اور پرامن علاقہ تھا۔ گولی کے دھماکے سے یہاں ارد گرد بھگدڑ مچ جاتی۔ میں مرکزی دروازہ کھول چکا تھا اور میرا ایک پاؤں اندر اور ایک باہر تھا۔ ابھی تجھے سبق سکھاتا ہوں، وہ دانت پیستے ہوئے پستول لہراتا میری جانب لپکا۔ آ جاؤ پھر اندر ہی، میں نے بھی تسلی سے کہا اور اندر گھس گیا۔ وہ گراتا ہوا میرے عقب میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا آیا۔
نشست گاہ میں نکا چودھری، سلیم چھالیا اور گگل براجمان تھے۔ ان کے سامنے میز پر کچھ کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے اس طرح اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ تینوں بری طرح چونک پڑے۔ تم سہراب خیریت؟ سلیم چھالیا یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ نکا چودھری بھی مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگا۔ وہ خاموش تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ بدرو تیش کے مارے بھونکے جا رہا تھا۔ سلیم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروایا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تم بیٹھو، آؤ، میں راہیلا کو لینے آیا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے اسی طرح کھڑے کھڑے اس سے کہا۔ تمہارا بات کرنے کا یہ طریقہ درست نہیں، پہلے آرام سے بیٹھ جاؤ۔ نکا چودھری پہلی بار مجھ سے مخاطب ہو کر سخت لہجے میں بولا۔ میں اس کی بھی اس کے لنک روڈ والے ٹھکانے میں درگت بنا چکا تھا۔ وہ غالباً جان چکا تھا کہ میں کیا شے ہوں، اس لیے میں اس سے نہ پہلے مروب تھا اور نہ اب ہوا۔ اسی لہجے میں بولا، چودھری صاحب، جس دوستی اور ڈیل کی ابتدا آپ لوگوں نے کی تھی، افسوس کہ وہ نیک نیتی پر نہیں تھی۔ یار اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سلیم بولا۔ میں چند گھنٹے پہلے یہاں آیا تھا۔ مجھے بدرو نے یہاں سے ٹالنے کی کوشش کی کہ وہ خود بھی باہر جا رہا ہے۔ میں نے یہاں بیٹھ کر اس سے تم لوگوں کا انتظار کرنے کو کہا تھا، لیکن یہ کہیں نہیں گیا۔ پھر دوسرے کمرے میں جا کر فون پر آپ لوگوں کو میرے بارے میں بتا کر ہدایت لی۔ میں اب کیا سمجھوں؟ میں نے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف صاف بتا دیا۔ اس پر بدرو کی ہوا نکل گئی۔ نکا چودھری غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اس نے اس بات کا دھیان کیوں نہیں رکھا اور ان سب کو جھوٹا ثابت کروا دیا۔ سلیم بھی جھمپا جھمپا دکھائی دینے لگا۔ وہ فوراً مکاری سے ہنس کر بولا، ارے یار سہراب، اتنی سی بات کو تم نے دل پر لے لیا۔ کچھ ہماری بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ اور معاملات اور مسئلے ہوتے ہیں، ورنہ تمہارے یہاں آنے پر کوئی پابندی تھوڑی ہے۔ چلو بیٹھو۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، راہیلا کدھر ہے؟ میں فوراً مقصد کی بات پر آ گیا۔ تم نے اسے کل اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش تو تھی، مگر اس نے انکار کر دیا تھا تمہارے ساتھ جانے سے۔ اس کی طبیعت، وہ میری بہن ہے اور میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ خیال تمہیں اب آیا ہے؟ دراب جی نے مجھے گھور کر طنزیہ کہا۔ ہاں، کل حالات اور تھے اور میں پریشان تھا، میں نے جواب دیا۔ لیکن راہیلا کے لیے میں بھی تو غیر نہیں ہوں، مجھے بھی وہ اچھی طرح جانتی ہے، سلیم نے کہا۔ مجھے اس کی بات ناگوار گزری۔ وہ اس کے لیے غیر ہی تھا، یہ اس کی خود ساختہ بات تھی، جو اس روز راہیلا کی شہ پر اس نے پہلے بھی مجھ سے کہی تھی۔ تم اس کے لیے غیر ہی ہو، جان پہچان ہونا الگ بات ہے، بات ختم کرو۔ راہیلا کو ادھر بلاؤ، میں نے کہا۔ اسے ہم نے کہیں اور منتقل کر دیا ہے، سلیم نے بتایا۔ کہاں اور کیوں؟ میں نے سلیم کو سوالیہ نظروں سے گھورا۔ مصلحت کا تقاضا یہی تھا، سلیم نے جواب میں کہا۔ اپنے چودھری صاحب کے کچھ رشتہ دار ہیں اس شہر میں، وہاں اور خواتین بھی ہیں، اسی لیے ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ راہیلا کو ادھر ہی منتقل کر دیں۔ اسے گھر کے سکون کی ضرورت تھی۔ بتاتے ہوئے سلیم کا لہجہ آخر میں سرد اور سپاٹ ہو گیا۔ وہ انجان لوگوں میں کبھی خوش اور مطمئن نہیں رہ سکتی۔ اس کے لیے اپنا گھر موجود ہے، جہاں اس کے اپنے پہلے سے موجود ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، پھر وہ کل تمہارے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ سلیم سوالات پر اتر آیا، جس پر مجھے بھی تاؤ آنے لگا۔ یہ ہمارا بہن بھائی کا معاملہ ہے، بہتر ہوگا راہیلا کو فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ مجھے قانون کا سہارا لینا پڑے گا، اور تم پر راہیلا کو اغوا اور حبس بجا میں رکھنے کا کیس بھی بن سکتا ہے۔ میری تہدید پر وہ ہنسا۔ قانون؟ سہراب میاں، تم کب سے قانون کا پہاڑا پڑھنے لگے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی سخت بات کہتا، نکے چودھری نے مداخلت کی، اور اگر راہیلا نے پھر بھی تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو قانون کو کیا جواب دو گے؟ وہ بعد میں دیکھا جائے گا، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس پر تم لوگوں کا کوئی حق نہیں بنتا۔ سلیم نے مداخلت کی اور میرے قریب آ کر کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، سہراب، اتنی سی بات کو کیوں بلا وجہ بڑھا رہے ہو؟ جب ہم دوست بن چکے ہیں تو پھر یہ کیسی بے اعتباریاں اور بدگمانیاں؟ میری بہن راہیلا کو میرے حوالے کر دو، اب باقی بعد میں دیکھا جائے گا، میں نے جواب دیا۔ اس طرح تو ہم نہیں چل سکتے، سلیم نے ایک دم بے رخی سے کہا اور دوبارہ اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ میں اسے پرتپش نظروں سے گھورتا رہا، پھر بولا، مجھے بھی اس کی رتی بھر پرواہ نہیں ہے۔ مت بھولو کہ ہم نے تمہیں عین اس وقت ان کالی لہر والوں کے چنگل سے بچا کر نکالا تھا جن کے نرغے میں تم زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ سلیم نے بالآخر اپنی اوقات دکھاتے ہوئے یہ جتا ہی دیا، مگر یہ غلط تھا۔
میں نے کہا، زبردستی مجھ پر اپنا ادھار جتانے کی کوشش مت کرو سلیم۔ تم سے پہلے ہی میں ان لوگوں کے ساتھ اپنی بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف تھا، اور تم دیکھ ہی رہے تھے کہ میں انہیں زیر کرنے لگا تھا کہ تم نے اچانک مداخلت کر ڈالی تھی۔ مت بھولو کہ سب سے پہلے اس خطرناک گروہ سے میں نے ہی ٹکر لی ہے، اور اب تک میں ان کے خلاف کیا کچھ کر چکا ہوں یہ بھی تمہیں معلوم ہو ہی چکا ہوگا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ میں نے اسے بولنے نہیں دیا۔ چھوڑو اب یہ ساری باتیں، کوئی فائدہ نہیں۔ راہیلہ کی اسی وقت میرے ساتھ روانگی کا بندوبست کرو۔ سلیم نے اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے قریب بیٹھے چودھری کی طرف دیکھا۔ اسے مخاطب کرتے ہوئے شاید مجھے سنانے کے لیے اس نے کہا، میرا خیال ہے چودھری صاحب، اسے حقیقت بتا ہی دینا چاہیے، اس طرح ہمارے بیچ غلط فہمیاں اور بدگمانیاں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ میری سلگتی نظریں دونوں پر جمی رہیں، ساتھ ہی میں نے دیکھا قریب کھڑا بدرو مستعد نظر آنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں اب پستول نظر آ رہا تھا۔ وہ اس نے پہلے ہی کسی کے اشارے پر اپنے لباس میں چھپا لیا تھا، تاہم وہ جیسے حکم کا منتظر ہی نظر آ رہا تھا۔ سلیم کی بات پر میں چونکا تھا کہ یہ مکار آدمی اب کون سی نئی چال چلنے کی کوشش میں تھا، جبکہ نکے چودھری نے اس کی بات پر ہولے سے اپنے سر کو اثباتی جنبش دی تھی۔ دیکھو سہراب، ہم تم سے اب مصلحتاً بھی کچھ نہیں چھپانا چاہتے، اور وہ بھی ایسی صورت میں جب دو مدِ مقابل ایک ہی کشتی کے سوار بن جائیں۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو سلیم؟ کھل کر بات کرو۔ میں نے اسے ٹوکا۔ میری نظریں ہنوز اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ یہی کہ راہیلہ کی واقعی دماغی حالت درست نہیں تھی۔ کوشش تو ہماری تھی کہ اسے یہاں کچھ دیر آرام اور سکون کی گھڑیاں نصیب ہو جائیں۔ کاش کہ اچھا ہی ہوتا، وہ تمہارے ساتھ ہی چلی جاتی، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ وہ تم سے سخت الرجک ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ خیر، اتنا بتاتے ہوئے وہ رکا اور پھر بولا، وہ تمہارے یہاں سے جاتے ہی اسی رات کے نصف پہر میں نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اس نے آخر میں چونکا دینے والا انکشاف کر ڈالا، جس سے میں آپے سے ہی باہر ہو گیا اور یک لخت پرتعش انداز میں آگے بڑھ کر اس کا گریبان دبوچ لیا۔ ایسے میں اس کے ساتھ بیٹھے گگل نے حرکت میں آنے کی کوشش کی تھی، مگر سلیم نے اسے اشارے سے روک دیا۔ سلیم، میں نے غصیلے لہجے میں کہا، مجھ سے زیادہ چالاکی اور مکاری مت کرو، اس کا بڑا بھیانک نتیجہ نکل سکتا ہے۔ میری بہن کہاں ہے؟ میرے سلگتے لہجے نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا، یوں جیسے اسے ہی نہیں، وہاں موجود دیگر افراد کو بھی میری اس کیفیت کا پہلے سے اندازہ ہو۔ تم جیسے چاہو اطمینان کر لو۔ سلیم نے میرے ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، مگر میں اب کہاں مطمئن ہونے والا تھا۔ میں نے پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑ کر اسے نشست سے کھڑا کر دیا، اور اپنا قہر آلود چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے اسی لہجے میں دوبارہ بولا، میں تمہاری کسی بات پر بھروسہ نہیں کر سکتا سلیم، اور نہ ہی میں تمہاری کسی چال میں آنے والا ہوں، سمجھے تم؟ میرا گریبان چھوڑ دو۔ وہ سکون سے بولا۔ راہیلہ کہاں ہے؟ میں نے چڑھتی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا۔ وہ چلی گئی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے تم اپنے گھر جا کر پتہ کرو۔ وہ بکواس بند کرو اپنی، میں دھاڑا، میں گھر سے ہی آ رہا ہوں، وہ وہاں نہیں پہنچی۔ کب نکلے ہو گھر سے تم؟ سلیم نے پوچھا۔ مجھے اس کے سوال و جواب پر شدید تاؤ آ رہا تھا۔ سلیم، الٹے سیدھے سوالات کر کے میرے غضب کو ہوا مت دو، ورنہ میں تمہارا حشر بھی راجو بوری جیسا کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اسی وقت گگل نے اپنی نشست چھوڑ دی۔ اس بار سلیم نے اسے رکنے کا اشارہ نہیں کیا۔ گگل نے پرتعش انداز میں میرے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا تو میں نے بفر کر ایک گھونسا اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ میرا یوں فوری اور جارحانہ رد عمل اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ چند قدم پیچھے لڑکھڑاتا ہوا نکے چودھری کی گود میں جا پڑا۔ اس کے حلق سے غراہٹ برآمد ہوئی اور اس نے پستول نکال لیا۔ قریب کھڑا بدرو بھی اپنا پستول نکالے میری جانب لپکا۔ میں نے لپک کر سلیم کے ساتھ ایک داؤ کھیلا اور اس کی گردن اپنے دونوں بازوؤں کے شکنجے میں دبوچ لی۔ وہ پہلی بار میرے نرغے میں آ کر بری طرح کسمسانے لگا۔ نکا چودھری بھی میری اس جارحانہ حرکت پر یکدم بفر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو اس کی گردن توڑنے کے لیے ایک ہی جھٹکا کافی ہوگا۔ میں نے غراہٹ تلے دھمکی دی، اور پھر تیرا کیا انجام ہوگا؟ نکا چودھری خشم آلود نظروں سے گھور کر بولا، اپنے انجام کی فکر کر، اور وہ وقت مت بھول جب تو بھی میرے ہاتھوں مرتے مرتے بچا تھا چودھری۔ میں نے بھی ترکی بترکی اس کی طرف گھور کر کہا۔ اس کے چہرے کی درستی میں لمحہ بھر کو خجالت کی رمق ابھری۔ سلیم میرے شکنجے میں دبا خود کو چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا تھا۔
یہ داؤ ہی ایسا تھا کہ چھڑانے کی صحیح میں گردن پر دباؤ بڑھ جاتا۔ تاہم پھنسی پھنسی آواز میں وہ بمشکل بولا، سہراب مت کرو ایسا، تم میرے ساتھ چلو گے جدھر تم ابھی رحیلہ کو چھوڑ کر آئے ہو۔ میں نے غرا کر اس سے کہا، تم بھیانک غلطی کر رہے ہو سہراب۔ اس بار گگل درستی سے بولا، حقیقت یہی ہے کہ رحیلہ ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے اور وہ یہاں سے بھی خاموشی سے نکل کر کہیں چلی گئی ہے۔ کیا بھول گئے تم کہ کل وہ خود بھی تمہارے ساتھ جانے پر رضامند نہ تھی؟ اسے تم لوگوں نے ٹارچر کیا ہوگا۔ میں غرایا، ٹارچر کیا ہوتا تو وہ تمہارے سامنے ہم سب کی شکایت کرتی۔ کیا اسے تم پر بھروسہ نہیں تھا؟ نکا چودھری بولا، وہ تم سے خوف زدہ ہوگی اور یہاں مجھے کسی خطرے میں پا کر اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ چلو یہی صحیح، پھر تو تمہیں ہماری بات کا یقین کر لینا چاہیے۔ چودھری دراب جی بولا۔ اس کی دلیل میں وزن تھا۔ میں کچھ جھلا سا گیا اور پھر میں نے سلیم کی گردن چھوڑ دی اور واپس جانے کے لیے پلٹا تو چودھری دراب جی نے مجھے پکارا، سہراب رک جاؤ۔ میں پلٹا، اس کے ہاتھ میں پستول نظر آ رہا تھا۔ سلیم اپنی گردن سہلانے میں مصروف تھا۔ اس کا چہرہ تکلیف اور غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم اب اس طرح نہیں جا سکتے، نکے چودھری نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ اسے جانے دو، بعد میں بات کر لیں گے۔ سلیم نے اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے نکے چودھری سے کہا۔ گگل اور بدرو کے تیور بھی جارحانہ نظر آنے لگے۔ اصل میں وہ نکے چودھری کے ہی آدمی تھے اور اسی کے حکم کے تابع بھی۔ سلیم تو ان کے لیے باہر کا آدمی تھا۔ میں نکے چودھری کو غصیلی نظروں سے گھورتا رہا۔ سلیم جھلا گیا۔ وہ اسی لہجے میں مجھ سے بولا، سہراب جب ہم نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا ہی دیا تھا تو پھر تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ معاملہ خراب مت کرو اور اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔ میں خاموش رہا۔ پھر وہ دوبارہ نکے چودھری سے مخاطب ہو کر بولا، چودھری صاحب غلط فہمی کی بنا پر اس سے غلطی ہو گئی، چھوڑ دو اسے۔ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، میں اسے سمجھا لوں گا۔ بہن کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے، اچھا بھلا آدمی غیرت کھا جاتا ہے۔ نہ جانے نکے چودھری کی کون سی گوٹ سلیم کے ہاتھ پھنسی ہوئی تھی کہ اس قدر طیش اور جارحانہ موڈ میں نظر آنے والے چودھری دراب جی نے بالآخر اس کی بات پر صاد کرتے ہوئے مارے طیش کے اپنا پستول ایک طرف پھینکا اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ تم آؤ میرے ساتھ، کہتے ہوئے سلیم میری طرف بڑھا۔ پھر وہ مجھے لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں مجھے کل رحیلہ سے ملوایا گیا تھا۔ ہم یہاں پر آ کر بیٹھ گئے۔ سلیم اپنی گردن مسلتے ہوئے بولا، یار تم حالات کی نزاکت اور وقت کے تقاضے کو کیوں نہیں سمجھتے؟ خود میں بھی اپنی کسی مجبوری کے سبب ہی چودھری دراب جی کے ساتھ نتھی ہوں۔ سلیم نے ہلکی آواز میں مجھے سمجھانے کے انداز میں کہنا شروع کیا، مجبوری نہیں، لالچ اور اپنا ذاتی مفاد کہو۔ میں نے تلخی سے کہا، چلو یہی صحیح، مگر اس میں نکا چودھری بھی شامل ہے۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے اس بات کا۔ میرے لہجے میں طنز تھا۔ کیا تم خوش نہیں ہو کہ میں نے ایک طرف تم سے اپنی دشمنی ترک کر کے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور دوسری جانب چودھری برادران سے تمہاری صلح بھی کروا دی؟ میری تمہاری اور بات ہے، مگر کیا تم ان چودھریوں کے مزاج سے واقف نہیں جو مرتے دم تک دشمنی ختم نہیں کرتے؟ لیکن میرے ماں پر انہوں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ تم نے میری ہی گردن ناپ لی۔ کہتے ہوئے اس نے پھر اپنی گردن مسلی۔ دشمنی کے معاملے میں کم بھی نہیں ہوں سلیم، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے متانت سے کہا، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی میں کسی کا ممنون ہوں۔ چودھری جی برادران سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ انہوں نے خود ہی مجھ پر مسلط کر ڈالی تھی، اور اس بات کا اظہار میں خود بھی کل دراب جی کے سامنے کر چکا ہوں۔ تمہاری اسی دلیل پر تو میں نے انہیں قائل کیا ہے اور وہ اب تم سے مطمئن ہیں۔ سلیم بولا۔ مجھے ایک بار پھر اس کے لہجے سے مکاری کی بو آنے لگی، مگر میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تاہم سپاٹ لہجے میں بولا، رحیلہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے کیا وہ سچ ہے؟ 100%۔ وہ پرزور لہجے میں بولا، وہ واقعی سائیکی ہو چکی ہے، یقین کرو، ہم بھلا اس پر کیوں تشدد کریں گے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ وہ تمہاری بہن ہے؟ اس بات پر تم اپنی گردن پر بہت بڑا قرض لے رہے ہو سلیم، میں نے جمے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔ اگر یہ جھوٹ نکلا تو یاد رکھنا اس کی پاداش میں چودھری دراب جی سے پہلے میں تمہاری گردن پر پڑوں گا۔ وہ ہنس کر بولا، میری گردن اب بھی حاضر ہے یار، کیوں بدگمان ہوتے ہو تم؟ ہم نے تو اس کی مدد کی تھی، اسے ان بدبختوں کے نرغے سے چھڑایا تھا، جبھی تو رحیلہ کو مجھ پر اتنا اعتماد آ گیا تھا، لیکن وہ شاید کسی بات پر تم سے بھی بدگمان سی ہے۔
خیر یہ تم بہن بھائی کا مسئلہ ہے، کیا میں نہیں جانتا کہ اس کا اگر بال بھی بیکا ہوتا تو تم میرا کیا حشر کرو گے؟ سلیم کی اس بات پر مجھے وزن محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا کر راہیلہ کو تلاش کرتا ہوں، کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ اسے تلاش کروں گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، ہم دونوں کمرے سے نکل کر نشست گاہ میں آ گئے۔ چودھری دراب جی وہاں نظر نہیں آیا، وہ شاید دوسرے کمرے میں جا چکا تھا۔ اس کا گماشتہ خاص کر گوگل بھی موجود نہیں تھا، صرف بدرو بیٹھا تھا۔ وہ مجھے گھورنے لگا۔ کدھر گئے چودھری صاحب؟ سلیم نے بدرو سے پوچھا۔ وہ دوسرے کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ بدرو نے ایک کڑوی سی نظر مجھ پر ڈال کر سلیم کو جواب دیا۔ اور گوگل؟ وہ بھی انہی کے کمرے میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا اس کے ساتھ جا رہا ہوں، اس نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب کو بتا دینا۔ ہم باہر آ گئے، میری کار موجود تھی۔ تمہیں کب پتہ چلا کہ راہیلہ گھر سے جا چکی ہے؟ میں نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گیا تھا، میری طرف گردن موڑے بغیر مختصراً جواب میں بولا، آج صبح۔ تم نے اسے ڈھونڈنے اور تلاشنے کی کوشش نہیں کی؟ کہتے ہوئے میں نے گاڑی گیئر میں ڈال کر آگے بڑھائی۔ کی تھی، اس نے کہا۔ پہلے تو میں یہی سمجھا تھا کہ یہ تمہاری حرکت ہوگی، تم کسی وقت یہاں آ کر اسے چوری چھپے اپنے ساتھ زبردستی لے گئے ہوگے، مگر ہمیں ایسے شواہد نہ ملے۔ پھر تمہاری آمد نے ثابت بھی کر دیا کہ یہ تمہاری حرکت ہرگز نہیں تھی، جبکہ رحیلہ اپنی مرضی سے جا چکی ہے۔ مجھے یقین ہے اس نے تمہارے گھر کا ہی رخ کیا ہوگا۔ تب میں نے اپنی یہاں آمد اور بدرو کے انہیں فون کرنے کا بھی بتا کر پوچھا کہ آخر مجھے یہاں سے جھوٹ بول کر ٹالنے کا کیا معاملہ تھا۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، ہم راجہ تیمور کو اٹھانے کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے سے پہلے ہی اسے منسوخ کر ڈالا۔ میں اس کی بات پر چونک پڑا۔ اسے اٹھا کر کیا کر لینا تھا تم لوگوں نے، جبکہ میں ایک محتاط انداز میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں؟ ہاں، میں تم سے متفق ہوں۔ سلیم نے اپنے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے میری بات پر ساد کیا، پھر لمحہ بھر کے توقف کے بعد بولا، لیکن راہیلہ کی ایک بات پر مجھے کچھ حیرت ضرور ہے۔ وہ کیا؟ اسے چوری تو نہیں کہوں گا، ضرورت ضرور کہہ سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھا۔ راہیلہ خاموشی سے تو چلی گئی، مگر ساتھ ہی کچھ رقم بھی چرا کر لے گئی ہے۔ لگتا کچھ ایسا ہی ہے، اسے کہیں اور جانے کی جلدی تھی۔ میں اس کی بات سن کر الجھ گیا۔ تمہارا خیال ہے شہر سے باہر؟ نہیں، اندر ہی مگر دور، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں اس کے بے پر کے قیاس پر چپ ہو رہا۔ ہم سب سے پہلے کالی حویلی پہنچے، وہاں سناٹے کا راج تھا۔ نہ آدم نہ آدم زاد، حویلی خالی اور اجاڑ تھی، یوں لگا جیسے برسوں سے یہاں کوئی نہیں رہتا ہو۔ وہاں سے مارکیٹ چوک والے ان کے دواخانے پہنچے تو وہاں بھی کالی لہر والوں کا بستر بوریا گول پایا۔ سب سے آخر میں ہم سیالکوٹ جموں روڈ دریائے تویجا پہنچے۔ کالی لہر والوں کا یہ آخری اور اہم ٹھکانہ تھا۔ ہم محتاط ہو گئے۔ سلیم چھالیا کے پاس پستول تھا۔ مستطیل عمارت سے ابھی ہم ایک آدھ میل دوری پر ہی تھے کہ اچانک سامنے دھول اڑاتی ہوئی کوئی گاڑی آتی دکھائی دی۔ ہوشیار، میں نے سلیم سے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ گاڑی؟ ہاں، انہی لوگوں کی ہو سکتی ہے، میں نے کہا، مگر اگلے ہی لمحے بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ کوئی ٹیکسی تھی۔ جب وہ ہمارے قریب سے گزری تو اچانک میں ہی نہیں، میرے برابر میں بیٹھا سلیم بھی بری طرح چونک پڑا۔ یہ تم نے دیکھا ٹیکسی کے اندر؟ سلیم اٹکنے والے انداز میں بولا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ٹیکسی کے اندر راہیلہ کی ایک جھلک دیکھتے ہی کار کو بریک لگائے اور پھر تیزی سے یو ٹرن لے کر ٹیکسی کے پیچھے کار دوڑانے لگا، یہاں تک کہ اسے جا لیا اور راستہ روک کر ایک دم جام کر دی۔ ٹیکسی قریب آ کر رک گئی۔ میں اور سلیم یکدم اپنی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اترے اور ٹیکسی کی پسنجر سیٹ کی جانب لپکے۔ اندر راہیلہ موجود تھی۔ راہیلہ کو دشمنوں کے ایک اہم ٹھکانے سے آتے ہوئے دیکھ کر ایک بار پھر میرے اندر الجھن کی ڈوریاں پھنسنے لگی تھیں۔ کیا بات ہے بھائی، ہمارا راستہ کیوں روکا ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا۔ راہیلہ نیچے اترو، میں نے ٹیکسی ڈرائیور کا اعتراض نظر انداز کرتے ہوئے اندر بیٹھی راہیلہ سے کہا۔ وہ بھی ہمیں دیکھ چکی تھی اور باہر اتر آئی۔ اس نے خاموشی سے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دے کر رخصت کیا اور ہونٹ بینچے گرد و پیش میں دیکھنے لگی۔ وہ کچھ عجیب سی اور کھوئی کھوئی نظر آ رہی تھی۔ اندر بیٹھو، آؤ، میں نے اسے بازو سے تھام کر کہا۔ سلیم اکبی سیٹ پر جا بیٹھا اور راہیلہ کو میں نے اپنے برابر والی سیٹ پر بٹھا دیا۔ کار کا انجن میں نے بند کر دیا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ تم کیا عجیب پاگلوں والی حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ یہاں کہاں گئی تھی تم؟ کیا کالی لہر والوں سے ملنے؟ ہاں، وہ بولی۔ کیوں؟
مجھے غصہ آنے لگا۔ فوزیہ کو ان کے چنگل سے چھڑانے کے لیے وہ بولی۔ میں چونک پڑا۔ میرے اندر یکایک اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے لگا، بلکہ اس کی عجیب و غریب حیت قضائی پر ترس بھی آنے لگا۔ پھر میں بولا، لیکن تم تو اکیلی لوٹ رہی تھیں۔ وہاں مجھے کوئی نہیں ملا، نہ وہ مردود لوگ اور نہ ہی فوزیہ۔ اس نے جیسے مکان کی انداز میں بتایا۔ اس کی بات پر میں ہی نہیں، عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا سلیم چھالیا بھی چونک پڑا۔ وہاں کوئی نہیں ملا، لیکن خیر، تمہیں کیسے یہاں کا پتہ چلا؟ اور فوزیہ؟ وہ لوگ ہم دونوں کو کالی حویلی سے نکال کر اسی ٹھکانے پر لے جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ آپس میں باتیں کرتے وقت بار بار دریائے توی کا ذکر کر رہے تھے۔ میں کسی طرح کچھ رقم چوری کر کے سلیم والوں کے فورٹ روڈ والے بنگلے سے نکل کر بھاگی اور فوزیہ کا کھوج لگانے کے لیے ٹیکسی روکی اور ڈرائیور کو دریائے توی کا بتا کر روانہ ہو گئی۔ رحیلہ نے تھوڑی تفصیل بیان کی۔ اس انکشاف پر مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ او میرے خدا! بے اختیار میرے منہ سے نکلا، تو کیا تم دونوں اس وقت وہیں قید تھیں جس وقت میں وہاں؟ کہتے کہتے میں رک گیا، پھر بولا، لیکن تمہیں تو پھر بعد میں سلیم چھالیا اور اس کے ساتھیوں نے چھڑا لیا تھا، تو فوزیہ کدھر تھی پھر؟ رحیلہ سے یہ سوال کرتے ہوئے میں نے اچانک بیک ویو پر نظر آنے والے سلیم کے چہرے کا بھی سوالیہ نظروں سے جائزہ لیا۔ وہ کچھ کسمسانے لگا تو تب ہی میں نے یکدم گردن موڑ کر اس کی طرف گھورا۔ تم نے سنا سلیم؟ رحیلہ کیا کہہ رہی ہے؟ فوزیہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ میرا خیال تھا کہ سلیم کا یہ جھوٹ پکڑے جانے پر وہ خجل ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تاہم اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی رحیلہ نے بتا دیا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا، کیونکہ فوزیہ کو ان لوگوں نے گاڑی کے عقبی حصے میں بے ہوش کر کے ڈالا ہوا تھا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ میں نے تلخی سے کہا، جب تمہیں یہ بات معلوم تھی تو تمہیں سلیم اور اس کے ساتھیوں کو بتانا چاہیے تھا کہ فوزیہ بھی ان کے ہمراہ۔ تم ایک دم مجھ پر ہی الزام تراشیاں کیوں شروع کر دیتے ہو سہراب؟ رحیلہ نے ایک دم میری بات کاٹتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ سلیم خاموش رہا۔ وہ شاید ہم دونوں کی گفتگو کے درمیان بولنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں ابتدا سے ہی میرے بارے میں یہی غلط فہمی رہی ہے کہ میں فوزیہ کی دشمن ہوں، ہے نا؟ افسوس ہے مجھے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر میں یہاں اس کی تلاش میں اکیلی کیوں چلی آتی؟ معاف کرنا رحیلہ، یہاں ایک بات میں بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ بالآخر سلیم نے اسی طرح عقبی سیٹ سے پشت ٹکائے ہوئے کہا، جس انداز سے تم ان لوگوں کے ساتھ اس روز قریب موجود تھی، اس سے مجھے ہی نہیں میرے ساتھیوں کو بھی یہی لگا تھا کہ تم بھی اس کالے گروہ کی ایک ساتھی ہی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی بات پر وہ تم سے ناراض ہوں۔ اس کے بعد تمہارا ہمارے ہاں سے چوری چھپے نکل کر ان کے دریائے طوی والے ٹھکانے کی طرف تنے تنہا کوچ کرنا بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ تم فوزیہ کی تلاش کے لیے نہیں، بلکہ کسی خفیہ ڈیلنگ کے لیے ان سے ملنا چاہتی تھیں۔ ناراض مت ہونا، بات شروع میں ہی کلیئر ہو جائے تو اچھا رہتا ہے۔ کار میں یکایک سناٹا طاری ہو گیا۔ رحیلہ سے متعلق سلیم کی اس بات سے مجھے بھی اتفاق تھا، تاہم میں نے رحیلہ کی تلخی کو کم کرنے کی غرض سے سلیم کو جواب دیا، یہ بہرحال غلط فہمی ہے جو مجھے بھی ہو چکی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ بھائی ہو اس لیے بہن کی طرفداری کر رہے ہو۔ سلیم نے ہلکا سا طنز کیا اور وہ عقبی سیٹ پر بے فکر انداز میں بیٹھا رہا۔ رحیلہ نے گردن موڑ کر تیش بھری نگاہوں سے سلیم کی طرف دیکھا اور پھنکارتے ہوئے لہجے میں بولی، اپنی بکواس بند کرو، تمہیں ان کالی لہر والوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ سہراب کو سب معلوم ہے۔ فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا ہے تو گھر چلو یا فوزیہ کی تلاش۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کے درمیان بحث طول پکڑتی، میں نے کہا، ان کے ٹھکانے پر چلتے ہیں، وہیں کچھ طے کرتے ہیں۔ میں نے کار سٹارٹ کر دی اور ان کے دریائے طوی والے ٹھکانے تک جا پہنچے۔ وہاں بھی ایسا ہی سناٹا نظر آیا جیسا کہ پہلے ان کے دو ٹھکانوں میں ہم دیکھ آئے تھے۔ لگتا ہے یہ سب لوگ فوزیہ سمیت انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، سلیم نے مختصراً تبصرہ کیا۔ جگنو کی بہیمانہ موت کے بعد مجھے فوزیہ کی اور زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ وجہ رانگا لنگڑے کی انتقامی کارروائی تھی، اور مجھے یہی تشویش کھائے جا رہی تھی کہ کہیں وہ بدبخت مردود جگنو کی طرح فوزیہ کے ساتھ بھی۔ اس سے آگے میں سوچنے کی ہمت ہی نہ کر سکا اور کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ رحیلہ چونکہ ابھی ذرا دیر پہلے ہی یہاں سے ہو کر گئی تھی، اس لیے وہ کار سے اتری ہی نہیں تھی۔ صرف میں اور سلیم اتر کر عمارت کے اندر گئے۔ سلیم عمارت سے نکل کر میرے پیچھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کار کے قریب آیا اور پسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ میں نے عالم پریشانی و تشویش تلے اپنا سر اسٹیئرنگ پر ٹکا دیا۔ میرے دل و دماغ کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔
فوزیہ بہت خطرناک حالات کا شکار تھی اور نہ جانے کہاں اور کس حال میں تھی۔ ایمان کسی نے بہت دھیرے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے آہستگی سے اسٹیئرنگ سے اپنی پیشانی اٹھائی۔ یہ راہیلہ کا ہاتھ تھا۔ اس کے چہرے پر اب میرے لیے پیار اور ہمدردی کے تاثرات واضح تھے۔ اسی لہجے میں بولی، سہراب حوصلہ رکھو، یوں دل چھوٹا کر لوگے تو کامیابی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ کہاں چلے گئے یہ سب مردود؟ کیا اس شیطانی ٹولے کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ کہیں بھی اور ایک بھی ان کا ساتھی نہیں ملا۔ میں نے شکست خوردہ سے لہجے میں کہا، لگتا ہے اپنے منتروں جنتروں کے سبب یہ سب لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ عقب سے سلیم کی آواز ابھری، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے سلیم، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ مذاق؟ کیسا مذاق؟ وہ بولا، گیا یہ لوگ جادو ٹونا نہیں جانتے؟ میں نے تو یہاں تک سن رکھا ہے کہ یہ لوگ کسی قدیم شیطانی دیوتا کے پجاری اور پیروکار ہیں، جس کے منحوس سائے تلے وہ سب کو لانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ میں اس کی بات پر چونکا۔ وہ واقعی مذاق نہیں کر رہا تھا اور میں اسے جانتا تھا۔ وہ میرے بچپن کا دوست تھا۔ راجو، بوری یا ماجا تو کبھی کبھار ہنسی مذاق کر لیتے تھے، مگر سلیم ہمیشہ سنجیدہ ہی رہتا تھا۔ اس کی مذاق کرنے کی عادت ہی نہیں تھی، لہٰذا میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اب میرا خیال ہے کہ ان کا ایک ہی گماشتہ راجہ تیمور ہی منظر عام پر رہ گیا ہے، اسے ہی ٹارگٹ بنانا پڑے گا۔ میں نے اپنی جذباتی کیفیات پر فوراً قابو پاتے ہوئے کہا، راجہ تیمور نام کچھ سنا ہوا لگتا ہے، شاید تمہاری زبانی ہی سنا تھا یا پھر شگفتہ خانم نے ذکر کیا تھا۔ راہیلہ ایک دم بولی۔ میں نے اسے بتایا کہ راجہ تیمور در حقیقت اس لڑکے وسیم کا باپ تھا جس کی شگفتہ کی بیٹی نگہت سے دوستی تھی۔ میں نے راہیلہ کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا کہ نگہت سے آج کل میرے ہی نہیں، اس کی اپنی ماں شگفتہ سے بھی تعلقات کشیدہ ہیں وغیرہ۔ سلیم کے لیے یہ چونکا دینے والا انکشاف تھا، کیونکہ وہ دونوں بہرحال اس کے مرحوم جہنم واصل باس اقبال سے متعلق تھیں۔ تاہم اس نے تھوڑا بہت مجھ سے بھی ان دونوں ماں بیٹی کی تفصیل چاہی، جو میں نے بتا دی۔ وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق رہا۔ اسے علم ہوا کہ دونوں ماں بیٹی ماں سوائے بیٹی کے اقبال سے برگشتہ تھیں۔ بہرکیف موضوع دوبارہ راجہ تیمور کی طرف گھوم گیا۔ سلیم کا ارادہ تھا کہ راجہ تیمور کو اغوا کر کے اس سے کالی لہر کی قیادت کے بارے میں پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ یہ لائحہ عمل میرے ذہن میں بھی پہلے سے تھا اور اس پر میں عمل پیرا بھی رہا، مگر سلیم کے اس روز اچانک درمیان میں کود پڑنے پر میرا وہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ لہٰذا ہلکی تلخی سے بولا، تیمور کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، اسے اغوا کرنا آسان نہیں، کر بھی لیتے ہیں اور اسے ہمارے بارے میں بھنک بھی پڑ گئی تو وہ بہت دولت مند اور اثر و رسوخ والا آدمی ہے، وہ ہمارے پیچھے پورے شہر کی پولیس انتظامیہ کو لگا دے گا، تو پھر اس کا منہ کیسے کھلوائیں گے؟ سلیم نے غیر تاثراتی حیرت کے ساتھ مجھ سے پوچھا، یہ میرا کام ہے، تم اب ذرا راجہ تیمور سے دور رہو، میں خود اس معاملے کو دیکھوں گا۔ تم اسے ڈھیل دینا چاہتے ہو؟ سلیم بولا، فوزیہ کی برآمدگی کے سلسلے میں اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرو گے؟ مجھے اس کی بات پر غصہ تو آیا، مگر ضبط سے کام لے کر تلخی سے بولا، ایک بات کان کھول کر سن لو سلیم، فوزیہ ان لوگوں کے قبضے میں ہے۔ رانگا لنگڑا اور میڈم لچھمی پہلے ہی مجھ پر بری طرح ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ خونی انتقام کی آگ تلے انہوں نے میرے جگنوں سمیت 3 آدمیوں کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میرا ایک ساتھی مرتے مرتے بچا، اس لیے مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ تم اس کے منہ سے کیا یہ سب اگلوا لو گے؟ سلیم حیرت سے بولا، یعنی ان کی اعلیٰ قیادت، فوزیہ کی برآمدگی وغیرہ، یہ کام میں اسی رات کر چکا ہوتا اگر تم 30 مار خان بن کر اپنی ٹانگ اڑانے نہ پہنچ جاتے۔ میں نے ناگواری سے جواب دیا۔ وہ خجل ہونے کے بجائے ہنس پڑا۔ چلو پھر تم کوئی تیر مار کر دیکھ لو، مگر یاد رکھنا نشانہ چوکنا نہیں چاہیے، اب راجہ تیمور ہی آخری کیل ہے، دیکھا جائے گا۔ کہتے ہوئے میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ سلیم کو سب سے پہلے میں نے اس کے ٹھکانے پر چھوڑا، اس کے بعد راہیلہ کو لے کر گھر آ گیا۔ میرا ارادہ دوبارہ آج رات راجہ تیمور کی کوٹھی میں نقب لگانے کا تھا، مگر راہیلہ نے مجھے مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہر بار ایک ہی فارمولے پر کام کرنا درست نہیں، اور ایسے میں جب کہ پہلی بار والی مہم جوئی میں ناکامی بھی ہوئی ہو۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کو تکتا رہا۔ کل دن میں ہم دونوں کسی بہانے اس کے دفتر چلیں گے، کیا اسے دفتر میں ہی تختہ مشق بنایا جائے؟ میں نے کہا، ضرورت پڑنے پر ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ راہیلہ بولی۔ بالآخر مجھے اس کے مشورے پر ساتھ کرنا پڑا۔
وہ رات گزر گئی۔ اگلے دن میں رحیلہ کو ساتھ لے جانے کی بجائے خود ہی تنہا نکل کھڑا ہوا، جیسا کہ مذکور ہو چکا۔ شہاب پورہ روڈ پر تیمور انڈسٹریز نامی بلڈنگ میں فرسٹ فلور پر تیمور کا شاہانہ ذاتی آفس روم تھا۔ دن کا وقت تھا، چمکدار دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ نیلے آسمان پر کہیں سفید بادلوں کی ٹکڑیاں راج ہنسوں کی طرح پر پھیلائے نظر آ رہی تھیں۔ ٹھنڈ میں خوشگواریت کا اثر غالب تھا۔ میں ذرا دیر بعد ہی شہاب پورہ روڈ پر تھا۔ سٹی بازار کے مین چوراہے سے ایک مشہور پرائیویٹ ہسپتال کراس کرتا ہوا بائیں جانب والی سڑک پر مڑ گیا۔ حالانکہ تیمور انڈسٹریز مین روڈ پر ایک آدھ میل کے فاصلے پر تھی، لیکن اسے چھوڑ کر ذیلی سڑک پر کار موڑنے کا میرا مقصد کچھ اور تھا۔ کئی مرلوں پر پھیلی ہوئی عمارت مین روڈ سے مذکورہ ذیلی سڑک تک آتی تھی۔ میں تیمور انڈسٹریز کی شان دیکھ کر ایک لمحہ کوشش در ہی رہ گیا۔ بلا شبہ راجہ تیمور کا شمار شہر کے چند بڑے انڈسٹریلسٹ میں ہوتا ہوگا۔ بڑے بڑے دیو ہیکل گیٹ، بلند و بالا چھتوں والے گودام، ان گنت ورکرز، مزدور، گاڑیاں، ہیوی لوڈڈ 10 اور 18 ویلر ٹرکس کی ان دیو ہیکل گیٹ سے آوک جاوک، چھوٹی بڑی کرینیں، گیٹ کے فولادی دروازے آہنی پٹڑیوں پر دائیں بائیں سلائیڈ ہونے والے تھے۔ ہر گیٹ کی دیوار پر نمبرز لکھے ہوئے تھے۔ ایک ایسے ہی کھلے گیٹ کے سامنے سے کار گزارتے ہوئے دفعتاً ہی میرے پاؤں بریک پر پڑ گئے۔ کار کی رفتار دھیمی ہی تھی، وہ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ یہ گیٹ نمبر 3 تھا اور میں تھوڑا سا آگے نکل گیا تھا۔ پھر یکلخت مجھے احساس ہوا کہ اس طرح اچانک رکنا مناسب نہیں۔ یہ میری غیر ارادی حرکت تھی۔ کسی کو بلا وجہ مجھ پر شک ہو سکتا تھا، کیونکہ یہاں سیکیورٹی کے کیبن بھی نظر آ رہے تھے۔ دراصل میں بلڈنگ سے ملحقہ اس وسیع و عریض پلاٹ کی جانب آ گیا تھا، جہاں شاید مال وغیرہ لوڈ ہوتے تھے۔ اصل دفتری بلڈنگ آگے تھی، اگرچہ یہاں سے اول الذکر ذیلی سڑک بھی گزرتی تھی۔ اسی سے ملحقہ سروس روڈ تھی اور گیٹ قطار در قطار وہیں بنے نظر آ رہے تھے۔ ذیلی سڑک پر کسی مزدور ٹائپ چائے خانے اور ہوٹلز بنے ہوئے تھے۔ میں نے ذرا آگے کار لے جا کر روک دی۔ میرے چونکنے کی وجہ گیٹ نمبر 3 تھا۔ اس کے اندر میری نظر یوں ہی پڑی تھی تو ایک شے دیکھ کر میں ٹھٹکا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس طرحیت کی شے میں پہلے کہیں دیکھ چکا ہوں۔ اچانک دوبارہ دیکھے جانے پر میں غیر شعوری طور پر چونکا تو ضرور تھا، مگر یاد نہ آ سکا۔ میری عادت تھی یا پھر چھٹی حس کہ مجھے جو بھی شے ایک دم کھٹک جاتی تو میں بنظر غیر ہی صحیح دوبارہ اس کی تسلی ضرور کر لیا کرتا تھا۔ اسی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں کار میں سے اتر آیا اور یوں ہی بظاہر مٹر گشت کے انداز میں چلتا ہوا دوبارہ گیٹ نمبر 3 کی طرف ہو لیا۔ ذیلی سڑک اور آخر الذکر سروس روڈ کے درمیان تقریباً 1 فٹ کی منڈیر خاصی دور تک چلی گئی تھی۔ میں اسے پھلانگ کر پلاٹ کی حدود میں آ گیا۔ یہاں کوئی بھی نیلی وردی میں ملبوس سیکیورٹی گارڈ مجھ سے پوچھ گچھ کر سکتا تھا، مگر ابھی تک خیریت ہی رہی اور میں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور جب پوری تسلی کے بعد واپس اپنی کار کی جانب لوٹنے لگا تو میرے دل و دماغ کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی، اس لیے کہ میں اس عجیب شے کو پہچان چکا تھا جو ایک نیلے اور سفید رنگ کے باکس کارگو ٹرک میں چھوٹی سی کرین کے ذریعے لادی جا رہی تھی۔ یہ وہی پراسرار شے تھی جسے میں کالی حویلی کے گراؤنڈ فلور پر دیکھ چکا تھا۔ جب میں فوزیہ اور رحیلہ کی تلاش کے علاوہ رانگا اور میڈم لچھمی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے جوجی وغیرہ کے ساتھ کالی حویلی کی طرف روانہ ہوا تھا، وہیں میرا رانگا کے ساتھ خون ریز مارکا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں رانگا لنگڑا کہلایا اور استاد جوجی اس کے ایک جلاد صفت ساتھی کے ہاتھوں مرتے مرتے بچا۔ اس وقت بھی مجھے اس ڈھکی چھپی شے کے بارے میں تجسس پیدا ہوا تھا کہ اس کا بڑا سا کینوسی خول ہٹا کر دیکھوں تو صحیح کہ اندر کیا چھپا ہوا ہے، جسے وہ لوگ کسی بڑے ٹرک میں لاد کر نامعلوم مقام پر پہنچانے کی جلدی میں تھے۔ لیکن پھر بعد کے حالات ہی ایسے بپا ہوئے کہ اس پراسرار شے کو بے نقاب کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اس وقت بھی یہ پراسرار شے اسی حالت میں موجود تھی، یعنی ڈھانپی ہوئی، کیونکہ اس پر اب گرے کلر کا بڑا سا کینوس چڑھا ہوا تھا، اور اس وقت بھی وہ شے ٹرالی پر لدی ہوئی تھی۔ ایک جوش آمیز بے چین کیفیت تلے میں اپنی کار کے قریب آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے ہونٹ پرسوچ انداز میں بنچ گئے۔ میں نے جلدی سے کچھ سوچا اور پھر کار پر پھیرنے والا صافی نما کپڑا اٹھا کر مزدوروں کی طرح سر کے گرد لپیٹا اور ذرا تلاش کرنے پر ایسا ہی ایک اور کپڑا مجھے ملا۔ اسے میں نے کندھے پر ڈال لیا، شرٹ لوز کی اور اوپری بٹن کھول دیے، پتلون کا ایک پائنچہ اوپر اڑسا دیا، دوسرا ویسے ہی رہنے دیا، جوتوں میں مٹی لگائی۔ اس طرح میں نے آئل اور مٹی ملا کر
اپنی شرٹ اور پتلون پر بھی کہیں کہیں مل ڈالی۔ بہت احتیاط اور گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے میں دوبارہ کار سے اتر آیا۔ اس کے بعد ایک لمبا چکر کاٹ کر میں روڈ پر آ گیا۔ یہاں سے میں گیٹ نمبر 3 کی جانب بڑھ گیا۔ اس طرف ایک مزدوروں اور ورکروں کا ٹولہ آپس میں باتیں کرتا ہوا گیٹ نمبر 3 میں داخل ہو رہا تھا۔ میں بھی ان کے ہمراہ اندر چلا گیا۔ یہاں دیگر لوگوں کا بھی خاصا رش تھا۔ کچھ ڈھنگ کے کاروباری لوگ بھی نظر آئے جن کی گاڑیاں بھی اندر ہی کھڑی تھیں۔ کچھ بڑے بڑے ڈبے، کارٹن اور دیگر سامان پھیلا ہوا تھا۔ چھوٹے بڑے ٹرک بھی کھڑے تھے۔ میں ایک جگہ بنا کر وہاں سے اس بڑی سی کینوس ڈھکی ٹرالی کو دیکھنے لگا جسے چند مزدور دھکیل کر مذکورہ باکس کارگو ٹرک تک لے آئے تھے۔ ابھی اسے لوڈ نہیں کیا گیا تھا۔ ایک خاکی وردی والا شخص مزدوروں کو چیخ چیخ کر ہدایت دے رہا تھا۔ وہ شاید ان کا انچارج یا سپروائزر تھا۔ اس نے سر پر مخصوص مونوگرام والی ایک پی کیپ پہن رکھی تھی۔ ابھی ادھر ہی کھڑی کر دو، خیر نمان، دھیان رکھنا کینوس گرنے نہ پائے۔ اور تم سنو، ٹرک کا باکس کھولو۔ ٹاپ آف کر دیا ہے نا تم نے ٹرک کو؟ ہاں سنو مجو، لمبا سفر ہے، دھیان رکھنا کھانے پینے کی چیزوں کا۔ ان کے انچارج کی باتیں سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس شے کو کہیں دور دراز مقام پر منتقل کیا جا رہا تھا۔ ٹرالی پر بڑا پیراشوٹ کینوس اس قدر مضبوطی اور بڑی بڑی زپ اور رسیوں سے بندھا ہوا تھا کہ اس کے کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسی وقت ایک کار اندر داخل ہوئی۔ میں چونک پڑا۔ یہ لمبی سی سفید کرولا راجہ تیمور کی تھی۔ میرا شکار خود ہی یہاں آ گیا تھا۔ وہ اندر سے اترا۔ اس نے بہترین تراش کا کوٹ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے ہمراہ بٹنوں جیسی آنکھوں والا وہی میزبان بگا بھی تھا۔ ایک ہٹا کٹا ڈرائیور بھی ہمراہ تھا۔ یہ تینوں کار سے اتر آئے۔ اسے دیکھ کر سارے مزدوروں اور ورکروں نے جھٹ سے کورس میں پیشانی پر ہاتھ لے جا کر بآواز بلند سلام صاحب کہا۔ انچارج دوڑا دوڑا راجہ تیمور کے قریب آیا اور فدویانہ انداز میں شاید اس کی ہدایت پر عمل کروانے کی تفصیل دینے لگا، مگر تیمور کی نظریں ٹرالی اور اس کے اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر وہ بگا سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے بعد انچارج سے کچھ کہنے لگا۔ میں اس کی باتیں سننے کے لیے چھپتا چھپاتا ابھی ایک دو قدم ہی آگے کھسکا تھا کہ اچانک ایک آواز پر چونک پڑا۔ اوئے تو کون ہے؟ اس گیٹ کا تو نہیں لگ رہا۔ وہ ایک دبلا پتلا مگر مضبوط کاٹھی کا نظر آنے والا آدمی تھا۔ یہ بھی شاید مزدوروں کا کوئی سپروائزر لگتا تھا۔ میں جی وہ تارا ہوں، گیٹ نمبر 1 میں کام کرتا ہوں، میں نے فوراً جواب دیا۔ اوئے میں کہہ رہا ہوں یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کڑک کر پوچھا۔ وہ جی میں رفیق کو دیکھنے آیا تھا، میں نے یوں ہی ایک عام سا نام لے دیا۔ رفیق؟ کون رفیق؟ وہ گھور کر میرا جائزہ لینے لگا۔ وہ جی رفیق، فیکا۔ ٹھیک ہے، پر جلدی واپس جا اپنے گیٹ پر۔ بالآخر اس نے اپنی پی کیپ درست کی اور دوسری طرف نکل گیا۔ میں نے بے اختیار سکون کی گہری سانس لی۔ میرا نقلی مزدور والا بھانڈا پھوٹتے پھوٹتے بچا تھا۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ اس عقدے سے پردہ اٹھا کر ہی یہاں سے نکلوں، لیکن اب میں کسی کی نظروں میں آ گیا تھا اور اگر دوسری بار ایسا ہوتا تو شک پڑ سکتا تھا۔ میں باہر آ گیا۔ اسی گیٹ کے سامنے مین روڈ کے دوسری جانب ایک چپر سا چائے خانہ تھا۔ میں وہاں ایک چوبی بینچ پر جا بیٹھا۔ ادھر سے اب میں سامنے گیٹ 3 کو بآسانی دیکھ پا رہا تھا، جو کافی فاصلے پر تھا، مگر اب میری نظریں تیزی سے سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ البتہ یہ تسلی ہو گئی تھی کہ وہاں سے اب مجھے وہ پی کیپ والا سپروائزر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں چائے پیتا رہا، نظریں سامنے جمی رہیں۔ آتی جاتی مسافر بسیں چائے خانے پر رکتیں اور آگے نکل جاتیں۔ دفعتاً میں نے وہ لمبی سی سفید کار مذکورہ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھی۔ میں نے جلدی سے چائے کا بل ادا کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ اپنی کار میں آ کر میں نے اس کار کا تعاقب کیا۔ کار سروس روڈ پر دھیمی رفتار سے چلتی ہوئی گوداموں کی حدود سے نکل کر ملحق ایک اور بڑے سے گیٹ سے اندر دفتری عمارت میں داخل ہو گئی۔ گیٹ فوراً بند ہو گیا۔ وہاں مجھے سیکیورٹی سخت نظر آئی۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا اپنی کار آگے لے گیا۔ یہاں اس کے گوداموں اور دفتری بلڈنگ کی حدود ختم ہو رہی تھی اور خاصا سناٹا تھا، اگرچہ کہیں کہیں پیٹرول پمپس اور ہوٹلز بھی تھے۔ سروس روڈ گھوم گئی تھی۔ وہ شاید پوری عمارت کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ 2 جگہوں سے اس کا لنک مین روڈ سے بھی تھا۔ جبکہ میں مین روڈ پر تھا، وہ سیدھی جا رہی تھی۔ میں نے کار سڑک کے کنارے ایک کیکر کے درخت تلے روک دی۔ کچھ دیر سٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے سوچتا رہا۔ راجہ تیمور کہیں روانگی کی تیاری میں تھا یا صرف اس ٹرالی پر لدی پر اسرار شے کو روانہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔
میں اسی میں الجھا رہا کیونکہ میں اس پر ہاتھ ڈالنے کا تہیہ کر چکا تھا، لیکن ایسے میں اگر وہ کہیں روانہ ہونے والا تھا تو مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا۔ بہرکیف لگتا تو ایسا ہی تھا کہ وہ اس باکس کارگو ٹرک کے ہمراہ ہی اپنی کار میں سفر کا ارادہ رکھے ہوئے تھا، جبکہ بگا بھی اس کے ساتھ تھا۔ پہم سوچ بچار کے بعد مجھے یہی لگا کہ کالی لہر کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ یہ بھی کہیں نکلنے یا رفو چکر ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ٹرالی والی شے کو چونکہ میں کالی حویلی میں دیکھ چکا تھا، جو یقیناً انہی کی ملکیت تھی، وہ کیا تھی اس سے میں ہنوز کینوس نہیں ہٹا سکا تھا۔ یہ یقینی بات تھی کہ راجہ تیمور اس ٹرالی والی شے کو ضرور ان تک پہنچانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ اگر اس پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ طول کر دیا جاتا تو ممکن تھا کہ وہ خود ہی اپنی بے خبری میں اعلیٰ قیادت تک میری رہنمائی کر دیتا۔ گھاٹے کا سودا تو یہ بھی نہ تھا، میں اسی وجہ سے ہی تو اس پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ ان کے اچانک اور پراسرار غیاب پر راجہ تیمور کے منہ سے کچھ اگلوا سکوں۔ یہ سب سوچتے ہوئے بالآخر میں ایک نتیجے پر پہنچ گیا، یعنی صبر اور احتیاط کے ساتھ انتظار۔ وہی ہوا، گھنٹہ بھر صبر کے بعد میرے قیاس درست ثابت ہوئے۔ پہلے کار روانہ ہوئی، اس کے عقب میں وہ کارگو باکس ٹرک اور اس کے پیچھے میں تھا۔ شکر رہا کہ میری کار ٹاپ آف تھی، کیونکہ مجھے توقع نہ تھی کہ میں اچانک ہی طویل سفر پر نکل جاؤں گا۔ جیسا کہ ان کے سپروائزر کے منہ سے میں نے سنا تھا کہ طویل سفر تھا، مختلف مین شاہراہوں سے گزرتا، موڑ کاٹتا یہ کارواں بالآخر جب شہری حدود سے نکلا تو اس کا رخ سیالکوٹ روڈ کی طرف تھا۔ دن خوب چمک رہا تھا، ہر طرف دھوپ نکلی ہوئی تھی، 3 بج رہے تھے۔ شاید اس بار ان لوگوں نے اپنا ٹھکانہ شہر سے بہت دور کسی دور دراز مقام پر بنایا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی اور غیر متوقع ہوا تھا کہ میں اپنے کسی ساتھی کو بھی مطلع نہ کر پایا اور نہ ہی ان میں سے کسی کو ساتھ لے سکا۔ وقت ضائع نہیں کرنا تھا، بڑی مشکلوں سے ایک کلو ہاتھ آیا تھا۔ میں بہرحال مطمئن اور متجسس تھا، دل میں فوزیہ کی تلاش سے متعلق امید بھی روشن ہو چلی تھی۔ یہ عقدہ بالآخر کھلنے والا تھا کہ کالی لہر کی اعلیٰ قیادت نے آخر کدھر کا رخ کیا تھا۔ ہم جب شہر سے تقریباً 10-15 کلومیٹر دور نکل آئے تو میں نے دیکھا ٹرک اور کار نے دائیں جانب کی ایک نشیبی اور نیم پختہ سڑک پر موڑ کاٹا۔ یکلخت میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ وہی راستہ تھا، یہ وہی ڈگر تھی جس پر کچھ عرصہ قبل چل کر میں نے ایک عبرتناک، بھیانک اور سنسنی خیز حالات کا سامنا کیا تھا، جس کے نتیجے میں اماں اور چنبیلی آج میرے ہمراہ تھیں۔ ہاں، یہ وہی راستہ تھا، یہ وہی ڈگر تھی جہاں چودھری فتح خان تھا، شمیلہ خانم، صمد یار، ڈاکٹر شعیب اور نہ جانے اور کتنے لوگوں کا میرے ساتھ سامنا ہوا تھا۔ اور بھی بہت تھے، کچھ زندہ اور کچھ مر چکے تھے۔ یہ ریڑھی گاؤں کی طرف جانے والا راستہ تھا، لیکن جلد ہی میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا، کیونکہ اس راستے پر یہ لوگ صرف چند کلومیٹر چلے تھے اور اس کے بعد انہوں نے راستہ بدل لیا تھا۔ وہ نیم پختہ سی سڑک چھوڑ کر دائیں جانب مڑ گئے تھے۔ یہ سارا نیم جنگلاتی علاقہ تھا۔ اب یہاں کوئی باقاعدہ راستہ تو نہیں تھا، نہ ہی کوئی پختہ و نیم پختہ سڑک تھی، صرف خود ساختہ سی راہ گزر تھی جس پر دونوں گاڑیاں ہچکولے کھاتی آگے کسی نامعلوم منزل کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ میری کار بھی اس شکستہ سی راہ گزر پر دھیمی رفتار سے بدستور ان کے تعاقب میں تھی۔ احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ میں ان سے کافی فاصلے پر رہوں، وگرنہ انہیں اپنے تعاقب کا شبہ ہو سکتا تھا۔ یہاں ٹریفک کا ازدحام نہ تھا، نہ ہی آبادی یا عمارتیں، اس لیے میرا تعاقب میں آتے ہوئے بآسانی دیکھ لیے جانے کا احتمال موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان کی منزل کون سی تھی، یہ کہاں جا رہے تھے؟ کیا اس دور دراز ویرانے میں انہوں نے اب کوئی اپنا نیا ٹھکانہ بنا لیا تھا اور وہ سب وہیں ان کے منتظر تھے؟ وہاں ان سب کی متوقع موجودگی کا مطلب ایک یہ بھی تھا کہ فوزیہ کی برآمدگی۔ اگر ایسا تھا تو میرے لیے جنگ کا میدان کھلا اور تیار تھا۔ یوں میں نے بھی اپنے دل میں اہنی عزم کر رکھا تھا کہ تنے تنہا ہی ان سب سے جا بڑھوں گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میڈم لچھمی اور رانگا لنگڑا سے میرا خون ریز تصادم ہو چکا تھا اور انہیں میرے ہاتھوں منہ کی کھانی پڑی تھی، اسی لیے میں پرعزم تھا کہ اس بار یہ شیطانی جوڑی نہیں بچ سکتی۔ اب سپہر کے بعد شام کی کجلاہٹیں ویران جنگل میں جھکنے لگی تھیں۔ گاڑیوں کی رفتار دھیمی ہونے کے سبب وقت تیزی سے بیتا جا رہا تھا۔ 2-3 کلومیٹر اسی دھیمی رفتار سے جاری سفر کے بعد بالآخر ایک دوسرا نیم پختہ راستہ آ گیا۔ گاڑیاں اس پر آ گئیں۔ یہ شاید کسی اور آبادی، گاؤں یا قصبے کی طرف جاتا ہوا راستہ تھا۔
کون سا یہ ابھی مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ تعاقب مزید احتیاط کا متقاضی ہو گیا۔ راستہ چونکہ ایک ہی تھا، اس لیے میں نے درمیانی فاصلہ بڑھا لیا۔ شام رفتہ رفتہ گہری ہونے لگی تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق ریڈی گاؤں جنوب مشرق میں تھا، اور وہ لوگ جس سمت پر عازم سفر تھے وہ جنوب مغرب یا قدرے شمالی سمت تھی۔ ضرور اس طرف کوئی آبادی تھی۔ تبھی اچانک میرا ذہن چونکا۔ ایک اور قصبے کا نام میرے دماغ میں ابھرا، میران پور۔ یہ وہی قصبہ تھا جس کا نام میں چمبیلی اور اماں کی زبانی سن چکا تھا۔ جب میں انہیں ان کے دشمنوں کی وجہ سے ریڑھی گاؤں سے نکل کر کسی اور گاؤں کی طرف کوچ کرنے کا مشورہ دیا کرتا تھا تو چمبیلی نے مجھ سے اس قصبے کا ذکر کیا تھا۔ یہ بالکل جموں کی سرحد کے قریب تھا۔ وہاں سے انڈین بارڈر صرف چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ طرح طرح کے خیالات دل و دماغ میں امڑنے کے سبب مجھے کچھ فکر و تشویش سی ہونے لگی۔ راجہ تیمور بہرحال اس کیلیبر کا آدمی نہیں تھا کہ ان کی طرح یوں دور دراز اور ویران جنگلوں میں خوار ہوتا پھرے۔ خود مجھے بھی حیرت تھی، اتنا بڑا انڈسٹریلسٹ ہونے کے باوجود اسے آخر ایسا کیا لالچ پڑ گیا تھا کہ وہ ایسے خطرناک گروہ کا اعلی کار بن بیٹھا تھا۔ اگرچہ راجہ تیمور خود بھی ان کی اعلیٰ قیادت سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ وہ کوئی معمولی کارکن نہیں تھا۔ ضرور کچھ تو ایسا ان کے درمیان رہا ہوگا کہ وہ ان سے گٹھ جوڑ کر بیٹھا تھا۔ بہرکیف ہیڈ لائٹس جلانے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ ٹرک اور کار کی عقبی سرخ بتیاں مجھے صاف نظر آ رہی تھیں، اور میں انہی کے سہارے بدستور بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی کار کی ہیڈ لائٹس جلائے بغیر خاصے فاصلے سے ان کے تعاقب میں لگا رہا۔ اچانک ایک مقام پر میری کار کا ٹائر پنکچر یا فلیٹ ہو گیا۔ کار ایک طرف کو جھک کر چلنے لگی۔ میں نے فوراً بریک لگا دیے۔ میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ ظاہر ہے ان فیصلہ کن گھڑیوں میں اس افتاد کا پڑ جانا باعث تشویش ہی تھا۔ کار مجھے مجبوراً روکنا پڑ گئی۔ میں اب تعاقب جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ کار کا ٹائر بدلتا تو اتنا وقت ضرور بیت جاتا کہ ٹرک اور کار میری نظروں سے اور ممکن تھا میری دسترس سے ہی دور نکل جاتے۔ اب باقاعدہ خواہ نیم پختہ ہی صحیح راستے پر آنے کی وجہ سے گاڑیوں کی رفتار بھی دھیمی نہیں رہی تھی، وہ خاصی دور نکل سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے ایک فیصلہ کیا۔ اپنی کار کو گرد و پیش پھیلی ہوئی نصف قد آدم جھاڑیوں میں چھوڑ کر میں نے دوڑ لگا دی۔ باغی بوٹی کی دیگر کرامتوں میں سے ایک اس کرامت سے میں پہلے بھی فائدہ اٹھا چکا تھا، یعنی تیز رفتاری سے دوڑتے رہنا اور سانس بھی زیادہ نہیں پھولنا۔ بس میں نے دوڑ لگا دی۔ دوڑنے پر میری رفتار عام ایتھلیٹس سے بھی زیادہ ہی تھی۔ میں بے تکان بغیر رکے میلوں تک تیز رفتاری سے دوڑ سکتا تھا۔ نیز بدن میں غیر معمولی طاقت کے علاوہ اندھیرے، حتیٰ کہ ایک حد تک پانی کے اندر بھی دیکھنے کی طاقت میرے اندر موجود تھی۔ میں نیم تاریکی میں دوڑتا رہا۔ اتنی دیر میں آگے جانے والی کار اور ٹرک کی بیک لائٹس نظروں سے ایک دم ہی اوجھل ہو چکی تھیں۔ تاہم ذرا ہی دیر تیز رفتاری سے دوڑتے رہنے کے بعد وہ مجھے کچھ فاصلے سے دوبارہ دکھائی دے گئیں۔ میری امید پھر سے جاگی، حوصلہ سوا ہوا اور دوڑنا میں نے موقوف نہ کیا۔ اسی رفتار سے دوڑتا رہا۔ میرا ذہن بھی اسی رفتار سے سوچے جا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سفر طویل ہونے کے سبب میں کہیں کسی مقام پر بے دم ہی نہ ہو جاؤں، لہٰذا بہتر تھا کہ میں بھی کوئی بیچ کا راستہ کاٹ کر ان دونوں گاڑیوں سے تھوڑا آگے نکل جاؤں اور کوشش کر کے کسی طرح ٹرک کی چھت پر سوار ہو جاؤں۔ اس طرح کہ ٹرک کے علاوہ کار میں موجود تینوں افراد کی بھی مجھ پر نظر نہ پڑے۔ تاہم یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب کار ٹرک سے آگے نکلی ہوئی ہو، بصورت دیگر اس میں بھی مشکل پیش آ سکتی تھی، لہٰذا میں نے یہ داؤ آزمانے کا فیصلہ تو کر ہی لیا تھا۔ میں نے راستہ بدلا اور تاریکی میں کافی حد تک آگے دیکھتے ہوئے اپنے دوڑنے کی رفتار ایک دم بڑھا دی۔ بدقسمتی شاید میری راہ دیکھ چکی تھی۔ میں نے جیسے ہی راستہ بدلا، جوش تلے میں اس گھڑے کا دھیان نہ رکھ پایا جو کیکر اور دیگر خضر و جھاڑیوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں جس تیزی سے دوڑ رہا تھا اسی تیزی کے ساتھ سیدھا گڑھے میں جا پڑا۔ اندر کچھ پہاڑی پتھر پڑے تھے اور ٹنڈ منڈ درختوں کے تنے۔ میرا سر ان میں سے کسی ٹھوس شے سے ٹکرایا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔